السلام علیکم، میں طارق مال عباسی آج یہاں کے جو عمران خان صاحب کے ہیرو ہیں نا، ان لوگوں کو میں یہاں انٹروڈیوس کروانے آیا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے میرا خون یہاں بڑھا ہے۔ میری عمر 60+ ہے اور 30 سال کا میں ہو گیا ہوں یہاں آ کے۔ میں نے کل الیکشن کے اندر جب کام کیا تو میں نے نوجوان جذبات دیکھے، تو میں نے کہا یار اس ملک کا مقدر جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ بات کرواؤں گا۔ ایک فیصل آباد ڈویژن کے ہمارے دوست ہیں، وہ بات کریں گے اور سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ جی آپ اپنا تعارف پہلے دیجیے۔ جی رائے کاظم میرا نام ہے، پی پی 115 سے میں کینڈیڈیٹ تھا، لیکن جسے ٹکٹ ملی تھی میں اس کے حق میں وڈرا ہو گیا۔ گڈ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے خان صاحب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ کو 15 سال ہو گئے مجھے خان صاحب کے ساتھ۔ 15 سال ہو گئے؟ ہاں، پاکستان 28 سال میری ایج ہے جی۔ 15 سال سے میں خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے آپ اتنے پرانے 15 سال ایک اچھا ایک ٹینیور ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب خان صاحب اقتدار کے اندر تھے، اقتدار، آپ غور سے سنیے گا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں۔ خان صاحب کے پی کے میں الیکشن میں فرسٹ فیز میں ہار گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، مولانا فضل الرحمان بوسٹ اپ کر گیا تھا، اور اس کے بعد کیا نام ہے، کنٹونمنٹل جو بورڈ کے الیکشن تھے اس میں بھی خان صاحب ہار گئے تھے، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میری حکومت ہوتے ہوئے میں ہار گیا ہوں۔ تو آیا یہ وہ والا دور اور خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے دور کے بعد والا دور، اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ جی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو پروپیگنڈا بہت ہو رہا تھا کہ پاکستان کو عمران خان چلا نہیں پا رہا، یہ جذباتی لیڈر ہے، یہ مہنگائی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس طرح کی نیگیٹو باتیں تھی۔ ظاہری بات ہے، اپوزیشن پی ڈی ایم 30 سال کی ان کی حکمت عملی، اپنے لوگ بھی تھے، 30 سال سے پاکستان کو کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کلے انجوائے کر رہے تھے، باریاں لے رہے تھے۔ جب خان صاحب آیا تو انہوں نے خان صاحب پہ بڑی الزام تراشی کی۔ جب خان صاحب گیا پھر عوام کو پتہ چلا کہ یہ تو ڈاکو چور ہے۔ انہوں نے تو 2 سال میں ہمیں وہ سبق سکھا دیا ہے جو خان صاحب نے مثال کے طور پہ ہمیں بتاتا رہا ہے کہ 30 سال میں یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ خان صاحب نے الحمدللہ کرونا میں فیصل آباد سے مجھے پتا ہے، کرونا میں جس طرح انڈسٹریل شہر فیصل آباد تھا، اور جس طرح لیبرز اور جس طرح ہمیں مثال کے طور پہ سہولیات ملی اور پاکستان کو چلایا گیا، دنیا نے ہماری تعریف کی۔ تو ابھی تو کرونا نہیں تھا جب یہ پی ڈی ایم کا 2 سال کی گورنمنٹ آئی ہے۔ آپ کا ڈیزل کہاں پہ گیا ہے، آپ کی انڈسٹری کی کیا حالات ہیں؟ آج آپ نے دیکھا ہے فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ اپنے گھر سے آ رہا ہے، عابد شیر علی اپنے گھر سے آ رہا ہے۔ فیصل آباد سٹی میں ہم نے ایک سیٹ نہیں ان کو جیتنے دی۔ ویسٹ پورے میں ہم کتنی سیٹوں پہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ دھاندلی کر کے فارم 45 ہمارے کینڈیڈیٹ پہ جا کے آپ چیک کر لیں، میں الیکشن سیل کا انچارج تھا، آپ 40 فارم جو ہمارے کینڈیڈیٹ سے وہ چیک کر لیں، ہم انشاءاللہ تعالی 154 سیٹ پہ لیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وہی دھاندلی۔ اس طرح آپ پاکستان کو پھر وہ 70 سال پرانی سیاست میں لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے آج آپ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کل الیکشن ڈے پہ کیا ہوا ہے، نون لیگ کی گاڑیوں میں پی ٹی آئی کے لوگ آتے تھے، ان کے بیچ لگا کے آتے تھے، لیکن خان صاحب سے محبت تھی، اور ووٹ کہاں سے کدھر سے نکلا؟ عمران خان کا ان کے ڈبوں سے نکلا۔ بالکل صحیح، کیونکہ ساری قوم کا عمران خان پہ جو اعتماد ہے وہ قوم نے کر لیا ہے، تو اس لیے خان صاحب کا اور نظریہ ہے۔ ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی اس حوالے سے کہ یہ میں نے گفتگو کے دوران ان سے ہاتھ بھی ملایا ہے، یہ رانا ثناءاللہ اس کو جو مار پڑی ہے نا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے مار پڑی ہے، یقین کریں۔ یہ وہ دیمک تھے جو ان کی سیاست کو مکمل طور پہ چاٹ گئے۔ یہ پی ٹی آئی کی دیمک تھی، آپ یقین کریں۔ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ ایک سوال اور لیتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی حوالے سے بات کریں گے ہم۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو لاہور کے اس فیصل آباد کے اندر یہ
کیا وہ مونچھوں والا کیا کہتے تھے جی، رانا ثناءاللہ۔ بندر کہتا تھا کہ کیا مونچھوں والی باندری جو ہے، میں کیونکہ اپنے چینل پہ کبھی کبھی مزاحیہ اس طرح کی بات کر جاتا ہوں، تو ان نوجوانوں نے جس طرح کام کیا ہے جی، یقین کریں، آپ بتائیں کہ فیصل آباد والے خوش ہیں اس کے ہارنے سے یا کیا ہے؟ فیصل آباد میں حالات یہ ہے کہ جیسے عید کا سمار، وہی وہ اس لیے کہ اب پاکستانیوں کو اتنا خان صاحب نے شعور دے دیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ عابد شیر علی، رانا ثناءاللہ ایک دوسرے کو لڑواتے، بندے مرواتے رہے، وہ بہت پرانی قدیم سیاست ہو گئی ہے۔ اب نیا دور ہے، خان صاحب نے نئی اویئرنیس لوگوں کو دی ہے۔ میں آپ کو ایک مزاحیہ بات بتاتا ہوں، پچھلے دنوں نا میری خان صاحب سے ملاقات جیل میں ہوئی، تو میں نے نا خان صاحب کو جب دیکھا نا، میں 4.5 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ بیٹھا نا وہاں پہ جیل میں، تو جس طرح میں نے خان صاحب کو دیکھا نا، اور اس کا جنون، خان صاحب کا وہی جذبہ، اور مجھے یہ فیل ہوا کہ میں نے جو 14 سال جس لیڈر کے ساتھ گزارے ہیں یا اس کے نظریے پہ گزارے ہیں، اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ ڈٹ جانے والا ہے، وہ کھڑا ہو جانے والا ہے، اور جس طرح خان صاحب آئے اور ان کی باڈی لینگویج، میں کہتا ہوں کہ میں اسی دن ہی بہت خوش ہوا کہ میں اس لیڈر کے نظریے پہ کھڑا تھا، اور مجھے بہت فخر ہوا کہ اس طرح کا میرا لیڈر ہے، نہ چور ہے نہ ڈاکو ہے، اور اس پہ کس طرح کے کیس انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک بھی کیس آپ دیکھیں جو یہ تو نہیں کسی نے ڈالا، وہ عارضی کیس بنا کے وہ ڈرامے، وہی پاکستان میں 70 سال والی سیاست، وہی معاملات سارے، جس طرح بنگلہ دیش کو توڑا گیا۔ آج آپ کی الیکشن آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش والا سین نہیں ہو گیا آپ کے ساتھ؟ بالکل۔ رات کے 11 بجے آپ کتنی سیٹیں جیت رہے تھے؟ اسلام آباد سے کتنی سیٹیں آپ نے جیتی تھی؟ 45 فارم آپ کے پاس ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے سگنیچر ہیں، آپ کتنی لیڈ سے جیت رہے ہیں، کیسے ان کے بندے جیت گئے؟ ہمارے ووٹ کے ساتھ ڈاکہ ہے نا، یہی رانا ثناءاللہ، یہی نواز شریف، یہی ڈیلیں کر کے پاکستان کے بیوروکریٹ کو خرید کے یہی دوبارہ آ کے اقتدار کو جھوٹ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے ان کے خلاف ہمیں اویئرنیس دی ہے، اور ان کے خلاف ہم کٹھے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی خان کے نظریے پہ ان کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ یہ 9 مئی کو کی مذمت کرواتے اب 8 فروری کی مذمت کروائیں گے۔